بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک بزرگ حج کا ارادہ کر کے بغداد میں ابو خازم رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں خواب میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے والدہ کے حقوق نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہٰذا واپس جائیے اور اپنے والدہ کی خوشی کا خیال رکھیے۔ چنانچہ وہ حج کا ارادہ ترک کر کے واپس ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کی 10 سال بعد اپنے بیٹے سے ملاقات۔ سلطنت بلخ چھوڑنے کے 10 سال کے بعد حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ حج کرنے گئے۔ اس کا بیٹا اس وقت 10 سال کا تھا، اب 10 سال کے بعد 24 سال کا ہو گیا تھا۔ اب دونوں طواف کر رہے تھے مگر دونوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں۔ طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی تو بیٹے پر نظر پڑ گئی۔ باپ کا خون بیٹے کی رگوں میں دوڑتا ہے، لہٰذا باپ کی محبت نے جوش مارا۔ اللہ کا نور بھی بندوں کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس لیے دل میں اللہ کی محبت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، مگر یہ چوٹ ابھرے گی کیسے؟ جب پرواہ ہوا چلتی ہے، یعنی جب اللہ والوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے تب یہ چوٹ محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں سلطنت بلخ سے آیا ہوں۔ اب دل میں شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے میری پہچان غلط ہو جائے، یہ کوئی اور نہ ہو، لہٰذا پوچھا کہ وہاں کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہاں کا بادشاہ ہوں۔ تو پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بابا کا نام سلطان ابراہیم ابن ادہم ہے۔ پوچھا کہ تمہارے بابا کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے عشق و محبت نے اس کو سلطنت سے بے سلطنت کر دیا، تخت و تاج کو لات مار کر اللہ کی محبت میں ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ یقین ہو گیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، لہٰذا فرمایا کہ میں ہی ابراہیم ابن ادہم ہوں۔ بس اٹھے اور گلے سے لگا لیا۔ آپ اللہ والوں کی زبان سے کبھی کسی بادشاہ کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن اس بادشاہ کا تذکرہ، سلطنت بلخ چھوڑنے والے کا تذکرہ اولیاء اللہ کی زبانوں سے جاری ہوتا ہے۔ مفتی بغداد علامہ آلوسی جیسے بڑی شخصیت نے ان کا تذکرہ اپنی تفسیر میں کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے کشف کا واقعہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے کسی مرید کا رنگ یکایک متغیر ہو گیا۔ آپ نے سبب پوچھا تو بروئے کاشفہ اس نے یہ کہا کہ اپنی اماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے 1,70,000 کلمہ طیبہ پڑھا تھا، یوں سمجھ کر کہ بعض روایتوں میں اس قدر کلمہ کے ثواب پر مغفرت کا وعدہ ہے۔ اپنے جی ہی جی میں اس مرید کی ماں کو بخش دیا اور اس کو اطلاع نہ کی، مگر بخشتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان حشاش بشاش ہے۔ آپ نے پھر سبب پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ اب اپنی والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں۔ سو آپ نے اس پر یہ فرمایا کہ اس جوان کے مکاشفہ کی صحت تو مجھ کو حدیث معلوم سے معلوم ہوئی اور حدیث کی تصحیح اس کے مکاشفہ سے ہو گئی۔ جزاک اللہ۔